الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین اکرام و حاضرین الزام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان غازی محمد یوسف باروی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوسف اسلامک اسٹوڈیو یوٹیوب چینل۔ اور آج کا جو ہمارا سلسلہ ہے بہت ہی اہم اور شان و شوکت والا ہے، تو موضوع کو آگے بڑھانے سے قبل میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ ہمارے یوسف اسلامک اسٹوڈیو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میں نے عرض کی ہے کہ آج کا جو موضوع ہے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور آپ کے فضائل۔ مختصر سے سوال ہوں گے اور انشاءاللہ علامہ صاحب کو زیادہ، تاکہ ہمیں سننے کو ملے، علامہ صاحب زیادہ بولیں اور ہمارے سوال مختصر ہوں تاکہ عوام تک جو پہنچے وہ علم ہی علم ہو۔ تو میں علامہ صاحب سے مخاطب ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ رسول کا میں ایک بار پھر آپ کو اپنے اسٹوڈیو میں ویلکم کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ شکریہ جناب۔ اچھا قبلہ عرض یہ ہے کہ میں آج ڈائریکٹ سوال کی طرف ہی جاتا ہوں۔ جی میرا سوال مختصر سا ہوگا، تو آپ نے اس کی تھوڑی سی گفتگو اس طرح کے کرنی ہے تاکہ میری آڈینس عوام کو سمجھ آ جائے۔ جی تو آپ کا آج کا جو ہمارا سوال ہے وہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ شان اور فضائل بیان فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ میرے عرب شریف دے چند ورگا کوئی صاحب جمال نہیں ہو سکتا، بلکہ سارے زمانے دے شاعراں دا ایڈا سونا خیال نہیں ہو سکتا۔ خدا ثانی تے اس کائنات کے اندر کوئی مئی دا لال نہیں ہو سکتا۔ کیا بات ہے، میرے آقا دی شان تے ایک پاسے کوئی دوجا بلال نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے، بہت خوب۔ میرے آقا دی شان تے ایک پاسے کوئی دوجا بلال نہیں ہو سکتا، جس کا امین ازل سے ہو سینہ بلال کا۔ سبحان اللہ، جس کیا کا امین ازل سے ہو سینہ بلال، محکم اس صدا کے ہیں شہنشاہ فقیر۔ اقبال کس عشق کا یہ فیض عام ہے، اقبال کس عشق کا یہ فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ حضرات محترم، آج الحمدللہ موقع ملا عاشقوں کے رسول، عاشقوں کے امام حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ۔ سب سے پہلے جو میں جملہ کہوں گا غازی صاحب، یہ میں تو ایسے کہتا ہوں یہ زمین سے بڑھ کر ہے۔ کیا بات ہے، اتنی بات بولو۔ یہ جو جملہ ہے یہ عام جملہ نہیں ہے کیا بات ہے، کہ آپ دیکھیں، ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، بے شک بے شک ہم کہتے ہیں ہمارے آقا ہمارے امام بھی ہیں، بے شک ہمارے آقا بھی ہیں اور ہمارے سردار بھی ہیں۔ بے شک یہ میں اور ہر عاشق کی دل کی یہی تمنا ہے کہ حضور ہمارے سردار ہیں، بے شک بالکل، حضور ہمارے آخری نبی ہیں، بے شک، اور جس کے بارے میں حضور کہیں، کیا بات ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بلال جو ہے وہ میرا آقا ہے۔ کیا بات ہے، کیا کہنا ہے، ساری کائنات کہتی ہے حضور کے بارے میں کہ حضور ہمارے آقا بھی ہیں، حضور ہمارے داتا بھی ہیں،
بے شک حضور بے کسوں کے بے کس، بے سہاروں کے سہارا، بے چاریوں کے چارہ ہمارے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ بے شک اور حضور نے فرمایا کہ میرا آقا بلال ہے۔ کیا کہنا ہے؟ جس کے بارے میں حضور کہیں وہ عام شخصیت ہو نہیں سکتی، بے شک اور جس کو حضور پسند کریں وہ عام شخصیت نہیں ہو سکتی، بے شک کوئی بھی اور جس کو خریدنے والی ہستی کوئی عام بھی نہ ہو۔ کیا کہنا ہے؟ اگر خریدنے والی ہستی کی شان دیکھی جائے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ، جنہوں نے اپنا سب کچھ حضور کے لیے قربان کیا، سبحان اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جب دیکھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیہ مار رہا ہے، تکلیفیں پہنچا رہا ہے، اللہ، تو آپ نے دیکھا تو آپ سے برداشت نہ ہوا کہ جو بندہ حضور کا نام لے اسے بھی مار پڑتی ہے۔ اللہ اکبر، غازی صاحب جو حضور کا نام لے یعنی حضور کا نام لینے کی اجازت بھی نہ ہو، اللہ، جس دور میں اگر کلمہ حق بلند کیا جائے تو اسے تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جائے، اللہ اکبر، حضور کا نام لیا جائے تو اس کے سینے پر پتھر رکھ دیا جائے، اگر حضور کا نام لیا جائے فرمائے اسے کوڑے مارے جائیں، اللہ، اسے بھوکا اور پیاسا ستایا جائے، اللہ، فرمایا اگر حضور کا نام لے فرمایا پھر اس کی زبان پر انگارے رکھ دیے جائیں، اللہ اکبر، فرمایا اس زبان سے حضور کا نام لیتا ہے، اللہ، اب لے نام پھر پتہ چلے گا۔ فرماتے ہیں جب امیہ حضرت بلال کو مارتا ہے نا، حضرت بلال اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ کیا تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ جب مار پڑتی ہے، تکلیف ہوتی ہے اور تو آنکھیں بند کر لیتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا بھائی صاحب الٹی ہی چال چلتے ہیں، الٹی ہی چال چلتے ہیں، دیوان گان عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، سبحان اللہ، کیا بات ہے، بہت خوب، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ حضرت بلال عاشقوں کے امام، جب آپ کی زبان پر کوئلے رکھ دیے گئے، آپ کے سینے پر پتھر رکھ دیا گیا، آپ کی پگھلتی ہوئی چربی پگھل رہی تھی اس تکلیف سے، فرمایا اب لینا اپنے محبوب کا نام۔ بلال یہ بتا آنکھیں کیوں بند کرتا ہے؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آنکھیں بند کرنے کی ایک ہی وجہ ہے، فرمایا جب تم مجھے مارتے ہو میری آنکھیں بند ہوتی ہیں تو حضور دیدار کراتے ہیں، سبحان اللہ، فرمایا اس لیے میں آنکھیں بند کرتا ہوں کہ مدینے والے محبوب کا مجھے دیدار ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، فرمایا عجیب کیفیت ہے عاشقوں کی، عجیب کمال ہے کہ بابا بھلے شاہ بھی یہاں پر بول پڑے، انہوں نے بھی کہا عشق آپ بھی اولا عید کم بھی اولے، بے شک، کیا عشق آپ کیونکہ عاشقوں کے امام کی بات ہو رہی ہے، کوئی شک غازی صاحب پھر جو عاشق ہیں ان کی بھی بات ہونی چاہیے۔ ایک وہ بھی عاشق گزرا ہے حضرت امام بصیری کیا بات ہے، رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فرماتے ہیں کہ آپ عاشق ہیں کیونکہ جب ایک عاشق کی بات آتی ہے تو سارے عاشق جمع ہو جاتے ہیں۔ بے شک، کیا ہو گیا؟ فرمایا جب حضور کا کرم ہوا حضرت امام بصیری پر تو کسی بابے نے اسے روک کر کہا صبح جب جا رہے تھے، فرمایا تم تو چل نہیں سکتے، آج یہ انداز کیسا جا رہے ہو؟ جب پیچھے سے آواز دی تو امام بصیری نے مڑ کر دیکھا، بابا کیا بات ہے؟ فرمایا بصیری وہ رات والا قصیدہ تو سنا۔ فرمایا کہ تجھے کیسے خبر ہوئی کہ میں نے رات کو قصیدہ پڑھا؟ سبحان، میں نے قصیدہ لکھا، میں نے تو کسی کو بتایا نہیں، کسی کو سنایا نہیں، تجھے کیسے پتہ چل گیا؟ تو امام بصیری سے وہ بابا کہنے لگا، اے بصیری جب تیری حویلی پر کرم ہوا نا، شہر کے جتنے بابے تھے، جتنے مجذوب تھے نا، سب کے سب تیری گلی میں سوالی بن کر بیٹھے تھے، سبحان اللہ، کیا کہنا ہے، سب کیا کے کہنا ہے، سب۔ کیا فرمایا جب
بادشاہ اپنے علاقوں کی طرف چلتا ہے نا، بے شک ان کے جتنے وزیر ہوتے ہیں ان کو خبر کر دی جاتی ہے۔ بالکل فرمایا جب حضور کسی عاشق کی طرف چلتے ہیں، فرمایا تمام عاشقوں کو خوشبو آتی ہے، سبحان اللہ تمام عاشقوں کو۔ فرمایا یہاں پر ایک جملہ یاد آ گیا، حضور جب مدینے کی گلیوں میں چلتے، فرماتے ہیں صحابہ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی کیا حضور کہاں گئے ہیں۔ فرماتے ہیں صحابہ حضور کی خوشبو سونگھتے چلے جاتے کہ حضور اس گلی سے جا رہے ہیں، اس گلی سے جا رہے ہیں، حضور اس گھر میں تشریف فرما۔ سبحان اللہ فرمایا عاشق جو ہے نا، اس لیے تو کسی نے کہا تھا خوشبو ہے دو عالم کی، خوشبو ہے دو عالم کی۔ فرمایا حضور کی خوشبو کے بارے میں جی اس نے وضاحت کی ہے کہ خوشبو سونگ کر صحابہ حضور کو تلاش کر لیتے۔ بے شک فرمایا جب حضرت بلال نے آنکھ بند کی، امیہ نے کہا آنکھیں کیوں بند کرتا ہے؟ فرمایا تجھے مارنے میں مزہ آتا ہے، مجھے مار کھانے میں مزہ آتا ہے۔ کیا بات ہے فرمایا جیسے آج ہمارے بابا جی نے کہا، حضرت کیونکہ یہ بھی عاشق کی صدی کے جو عاشق گزرے ہیں جی انہیں لوگ حضرت خادم حسین رضوی کے نام سے جانتی ہے، کیا بات ہے کیونکہ جب عاشقوں کا نام آئے گا تو پھر میں کنجوسی نہیں کرنا چاہتا، کیا بات کیونکہ مولا علی سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو اتنا علم اللہ نے کیسے عطا فرمایا؟ تو آپ نے کہا ایک بات، میں نے بتانے میں کبھی کنجوسی نہیں کی، کیا بات ہے بہت خوب کسی کو بتانے میں کبھی کنجوسی نہیں کی اور پوچھنے میں کبھی شرم محسوس نہیں کیا۔ شرم محسوس یہ دو باتیں یاد رکھ لیں خاص صاحب، جب بھی کوئی مسئلہ پیش آئے نا بندہ پوچھنے میں شرم محسوس نہ کرے۔ شرم محسوس نہ کرے دوسری بات جب بتانا ہو تو اس میں کنجوسی نہ کرے۔ کنجوسی نہ کرے تو میں کون ہوتا ہوں کنجوسی کروں؟ اس لیے تو بابا جی نے کہا تھا نا انہیں جانا، لوگ کہتے ہیں یہ اشعار پڑھا جاتا ہے، جی انہیں جانا انہیں مانا، بے شک۔ یہ اشعار جو بھی نعت خان ثنا خان پڑھتے ہیں نا، بالکل انہیں جانا انہیں مانا۔ انہیں مانا تو جب بابا جی نے یہ آخری اشعار پڑھا نا، آپ کی زبان سے جب ادا ہوا تو آپ نے فرمایا انہیں جانا، انہیں جانا یہ نہیں کہا انہیں جانا، نہیں، یعنی یہ کہا انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ یہ بھی تو اسلام آباد کی بات ہے نا، جب آخری بار آپ گئے تھے دھرنے میں تو تب کی بات ہے۔ ہاں جب جلال میں آگے نا انہیں جانا بے شک۔ انہیں جانا، لوگ پکڑتے رہے۔ میں نے کہا عاشق کی کیفیت بھی ایسی ہوتی ہے، فرمایا جب حضور کا دیدار ہو پھر کوئی اور چیز نظر آتی ہے نہیں آتی جی۔ فرمایا اعلیٰ حضرت یہاں پر بول پڑے، آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا حسینوں میں حسین ایسے امام الانبیاء ٹھہرے، وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے۔ سبحان اللہ فرمایا کہ جب حسین کو، اچھا پیار کس وجہ سے کیا جاتا ہے؟ اسی بات پہ غازی صاحب، پیار ایک وجہ سے کیا جاتا ہے کہ محبوب خوبصورت ہو۔ بے شک بے پھر شک آپ بتائیں حضور سے بڑھ کر بھی کوئی خوبصورت ہے؟ بالکل نہیں بالکل نہیں اس وجہ سے اگر پیار کیا جاتا ہے بے شک۔ تو پھر آپ بتائیں حضور سے بڑھ کر بھی کوئی خوبصورت ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ اگر دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ بندے کا زبان کا اخلاق اچھا ہو، اس وجہ سے پیار کیا جاتا ہے، پھر آپ بتائیں جس کی تعریف قرآن کرے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، عظیم بے شک خلق عظیم۔ حضرت ام عائشہ سے پوچھا گیا نا حضور کا خلق کیا تھا، آپ نے فرمایا قرآن نہیں پڑھا، آیا سارا قرآن ہی تو میرے محبوب کا خلق ہے۔ اگر اس وجہ سے پیار کیا جاتا ہے پھر آپ بتائیں حضور سے بڑھ کر کسی ہستی سے پیار کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جائے۔ اچھا غازی صاحب آپ اس بات پہ آ جائیں، آج لوگ کہتے ہیں مدد کی جائے، جو مدد کرے اسے محسن سمجھا جاتا ہے، بالکل اور آج جو دنیا میں مدد کرے وہ تو محسن ہے، اور جو قبر میں مدد کرے وہ محسن نہیں ہے۔ اگر اس وجہ سے پیار کیا جاتا ہے پھر حضور نے دنیا میں آ کر بھی امت کا خیال رکھا۔ مولا علی فرماتے ہیں جب حضور کا آخری وقت آیا نا، وصال ہوا حضور کا، فرماتے ہیں میں نے کان لگا کے سنا حضور کے لبہائے مبارک کو جنبش ہوئی، پھول جھڑنے لگے، الفاظ کچھ یوں بیان ہوئے، فرمایا حضور اس وقت بھی کہہ رہے تھے اپنی امت کو یاد کر رہے تھے۔ سبحان اللہ رب پھر جو نبی آئے تو امت کو نہ بھولے، اللہ کیا جو معراج پہ جا کر بھی امت کو نہ بھولے۔ بے شک ایک اللہ کے نبی ہیں جب آسمانوں پہ پہنچے جنت دیکھی تو واپس آنے کا ارادہ بھی ترک کر دیا، اللہ میں نہیں جاؤں گا، میں نے جنت دیکھی ہے۔ بتاؤ غازی صاحب جس نے جنت کو دیکھا وہ تو جنت سے آنے کا ارادہ بھی نہیں رکھتا جس نے جنت والے رب کو دیکھا ہو۔ سبحان اللہ کیا کیا پھر وہ امت کے لیے حضور پھر بھی واپس آئے۔ پھر بھی واپس کسی نے کیا خوب کہا تھا، وہ ہر عالم کی رحمت تھے
کسی عالم میں رہ جاتے. یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند ہے. سبحان امت سے کتنا پیار ہے. بے شک. اور کیا پھر بات. دیکھیں کہ غلام کو اپنے آقا سے کتنا پیار ہے. سبحان اللہ. بے شک. یہ بلال حبشی عاشقوں کے امام ہیں. سبحان جب اگر میں صرف اسی بات پہ گفتگو کروں کہ عشق تو یہ کیا ہے؟ طویل موضوع ہے. بے شک. ہے عشق کیا ہے. چلو آؤ ایک حافظ شرازی کی زبان میں عشق کی ایک داستان سناتے ہیں. جو میں نے شعر پڑھا تھا وہ مکمل کر لوں. جی، پھر کوئی کیا؟ یہ نہ کہے کہ آپ نے ایک مصرع پڑھا اور چھوڑ دیا. تو عشق کی بات ہو رہی ہے تو عاشقوں کی بات تو ضرور ہونی چاہیے. بے شک. بے شک. فرمائے بابا بھلے شاہ بھی بول پڑے. عشق آپ بھی اولا اے دے کم بھی اولے جے دے لگ جاندہ پیچھے کک چھٹ دانی پلے. اللہ. عشق دی ریت اتوں سارا جگ اے جدا نہ اے راہ ویکھدا نہ قرا ویکھدا جتے چاندہ جھکا دیندہ عاشق دا سر کیا؟ نہ اے کعبہ تے نہ کربلا ویکھدا. ہائے ہائے. کیا کیا ہے؟ یہ عشق ہی تھا کیا کہ کیا؟ بلال کو تپتی ریت پر لٹایا گیا. بھائی صاحب دل خون کے آنسو روتا ہے. دل کے پپولے جل اٹھے. دل کے پپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے. اس گھر کو آگ لگ گئی اس گھر کے چراغ سے. اللہ. فرمایا دل خون کے آنسو روتا ہے جب عاشق کے کوئی امام کی بات آتی ہے. آج غازی صاحب تھوڑی سی تکلیف آتی ہے مجھے دکھ ہوتا ہے. تھوڑی سی تکلیف آتی ہے تو بندہ نماز چھوڑ دیتا ہے. اللہ. تھوڑی سی تکلیف آتی ہے تو بندہ قرآن چھوڑ دیتا ہے. تھوڑی سی پریشانی آتی ہے تو ہم کہتے ہیں ہمارا اس جماعت کے ساتھ تعلق بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. فرمایا لوگ غازی صاحب چائے کی پیالی پر بک جاتے ہیں. بے میں نے شک، کہا بے وہ شک. کون سا عاشق تھا یار جس کی زبان جل گئی. اللہ. پھر بلال حبشی کو صدیق اکبر نے کہا اے بلال یار تو عاشق تو ہے ذکر دل میں کر لیا کر کوئی فرض واجب تو نہیں ہے کہ بلند آواز سے ذکر کرنا ہے. کرنا تو ذکر ہے نا محبوب یار. کا نام ہی لینا ہے نا. جی. کیونکہ محبوب کا نام لینا دل میں ٹھنڈک اور محبت پیدا ہوتی ہے. پھر آپ دیکھیں فرمایا جب محبت پیدا ہوتی ہے دل میں نام لینے سے تو آپ دل میں ان کا نام لیں. بے شک. آپ کو ضرورت کیا ہے بلند آواز سے لینے کی. تو حضرت بلال کہنے لگے کہ میں وہ عاشق ہوں میں بھی وہ عاشق ہوں جو تکلیف کی وجہ سے اپنے محبوب کا نام لینا چھوڑ دے. اللہ. فرمایا کیا یہ کیا؟ نہیں ہو سکتا. بلال جب بھی ذکر کرتا ہے نا بلند آواز سے کہتا ہے احد 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 کی آوازیں آ رہی ہوتی ہے. فرمایا بلال اپنے محبوب پر یار ایسا ذکر کر لے. فرمایا نہیں. فرمایا یہ جتنا چاہے تم چاہو ستم کر لو. ہیں؟ اللہ. تم چاہو ستم آج کی زبان حال سے کسی عاشق نے کہا ہوگا نا جی. فرمایا اس وقت کی داستان تم چاہو ستم کر لو تم اور بھی کھول کھولو ہیں اللہ. پر ہم سے قسم لے لو کی ہو تو شکایت بھی. کیا کیا ہے؟ جتنے ظلم کرنے ہیں ستم کرنے ہیں کوڑے لگانے ہیں فرمایا باندھ دیا جاتا ہے بھوکا رکھ دیا جاتا ہے پتھر رکھ دیا جاتا ہے. بلال وہ عاشق ہے فرماتے تم چاہو جتنا ظلم کرو میں اپنے آقا کا نام نہیں چھوڑوں گا. کیا کیا نا کسی نے بہت. کیا خوب کہا تھا احد تھا یا احمد تھا. کیا بات ہے. یہ کل بسیرا کل بنیا یاران دیا گلنا یار جانے آدم تے پیارا کل بنیا. کیا بات ہے. جو کیا بات. عاشق ہوتا ہے یار کی زبان کو سمجھتا ہے. بے شک. چاہے یار غازی صاحب چاہے وہ فارسی میں بول رہا ہو اپنے محبوب کو پکارے بے شک. چاہے وہ عربی میں پکارے چاہے وہ سرائکی میں پکارے چاہے وہ ہندی میں پکارے جس زبان سے کوئی عاشق اپنے محبوب کو یاد کرے اور دیکھے محبوب بھی ایسا ہے نا. بے شک. کوئی شک نہیں. کسی نے پوچھ لیا یار خواجہ محبوب الہی سے تو عاشق بنے گا یا محبوب بنے گا. کیا دو ہی بات. بات ہے جب عاشقوں کی بات ہو رہی ہے نا. بے شک. صحیح ہے. پہلے غازی صاحب اگر کسی کی تعریف کی جائے نا اس کی مثال دی جاتی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں سے. پھر اس عاشق کا جب نام لیا جاتا ہے معلوم ہوتا ہے یہ تو میں نے چھوٹے چھوٹے اس مقام کے لحاظ سے یہ تو میں نے چھوٹے چھوٹے عاشقوں کا ذکر کیا. ویسے عاشق چھوٹا نہیں ہوتا. عاشق چھوٹا بالکل آپ نے درست فرمایا. عاشق چھوٹا نہیں ہوتا لیکن یہ تو ہیں جن کو ہم نے دیکھا ہے جن کی کتابیں پڑھ رہے ہیں اور جنہوں نے لکھی ہیں جس ذات پر تو یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کیسی ہستی ہوں گی. ہائے ہائے کیا بات ہے. دیکھیں یہ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ خواجہ محبوب الہی سے کسی نے پوچھا آپ عاشق بنیں گے یا معشوق بنیں گے
کیا بات ہے، آج کی عاشقی مشوقی نہیں تھی. بے شک بے شک. فرمایا جو عاشق اور مشوق، آپ نے فرمایا جس نے پوچھا سوال کیا نا جی خواجہ محبوب الہی اسی کی طرف ہی پلٹ پڑے. فرمایا اس کا جواب تم دو، میں عاشق بنوں یا محبوب بنوں. کیا بات ہے، کیا بات. فرمایا کہ سوال میرا ہے، آپ جواب دیں. آپ کہنے لگے یار تو ہی بتا میں کیا بنوں. میں کیا بات. فرمایا نا جواب تو نے دینا ہے. فرمایا پھر چلے گئے، کیونکہ سب سے پہلا جو عشق سکھایا جاتا ہے نا غازی صاحب، جی عشق ماں کی گود سے ملتا ہے. بے شک، کوئی شک نہیں. صحیح ہے. بالکل. اگر ماں عاشق ہو، ماں قرآن پڑھنے والی ہو، ماں حدیث سنانے والی ہو، بے شک. ماں کی زبان پہ عاشقوں کا ذکر ہو. وہ کسی کی ماں تھی نا یار، جس نے کہا بیٹا ہر روز ہی صحابہ کے واقعات سناتی. کیوں سناتی؟ معلوم ہوا اگر اپنے بچوں میں عشق رسول پیدا کرنا ہے تو عاشقوں کے امام بلال حبشی کا ذکر بھی کرنا ہوگا، بے شک، کوئی شک نہیں. مولانا روم کا ذکر بھی کرنا ہوگا. بالکل ایسے. پھر وہ بھی تو عاشق ہے نا. قاضی صاحب جو مدینے جانے کے لیے تیار ہوتا ہے، جی مدینے جانے کے لیے بوری میں باندھ دیا جاتا ہے، کبھی راستوں میں رکاوٹ پیدا کر دی جاتی ہے، اسے کہہ دو یہ عاشق تو ہے میرے شہر میں نہ آئے. یہ بھی تو عاشق تھا نا. بے شک، کوئی شک نہیں. مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بے شک. یہ بھی تو عاشق ہے نا یار. جی یہ تو بلال حبشی تو حضور کے زمانے کے عاشق ہیں، بے شک. یہ تو حضور کے جانے کے بعد کے عاشق ہیں نا. بے شک. ظاہری حضور نے پردہ کیا جی تو یہ بعد میں ہے. بالکل. یار ان کا بھی کمال ہے ذکر جب آتا ہے. بالکل ہیں؟ ایسے. جب تذکرہ جب چھڑ گیا مدینے کا، کیا کہنا. فرمایا جب محبوب الہی سے پوچھا، آپ اپنی ماں کے پاس جاتے ہیں، ماں سے کہتے ہیں ماں تو بتا آج مجھ سے نا کسی نے سوال کیا کہ آپ عاشق بنیں گے یا مشوق بنیں گے، محبوب بنے گے. تو میں کیا بنوں؟ تو ماں نے کہا بیٹا مجھے تو پتہ نہیں ہے. فرمایا نا آپ کو بتانا ہوگا. ماں بھی کوئی عام ماں نہ ہی نہیں تھی، نہیں تھے. بے وہ تو شک. خواجہ محبوب الہی کی ماں تھی نا. بالکل جانتی تھی. اچھا یہ ہیں کون؟ یہ بھی عاشق ہیں غازی صاحب. بے شک. یہ عاشق ہیں، یہ مرید ہیں بابا فرید کے، کیا کہنا. اور بابا فرید بھی تو عاشق ہیں. بے شک. ہیں وہ بھی تو حضور کے. فرمایا یا رسول اللہ آپ میرے پاس آ جائیں، میرے پاس پیسے نہیں ہوں گے، رقم نہیں ہوگی، میں ادھار پیسے اٹھاؤں گا. یا رسول اللہ آپ کو فرمایا بہت ساری چیزیں پیش کروں گا، آپ کو جانے نہیں دوں گا. یہ بھی تو عاشق ہیں. کیا بات ہے، کیا بات. جب ماں نے کہا اگر عاشق بننا ہے، مشوق محبوب بننا ہے، فرمایا پھر چلا جا، ایک تندور والا ہے وہ روٹیاں لگا رہا ہے، اس کے پاس جا، مجھے بتا میں عاشق بنوں یا محبوب. خواجہ محبوب الہی چلتے چلتے اس تندور والے کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں آپ بتائیں میں عاشق بنوں یا محبوب. اس نے کہا یار مجھ سے آٹا گوندنا سیکھ، پیڑے بنانا سیکھ، روٹی لگانا سیکھ، میں تو تندور پہ کھڑا ہوں، مجھے کیا پتا تو عاشق بنتا ہے یا محبوب بنتا ہے. کیا بات ہے. آپ نے کہا نہیں آپ بتائیں. جب بہت زیادہ اصرار کیا، کیونکہ میری ماں نے کہا ہے، ان کو پتہ ہے. بہت زیادہ اصرار کیا، آپ نے کہا اچھا یہ بات ہے. فرمایا ہاں. فرمایا پھر دیکھ لے کیا بنے گا. فرمایا جا جس نے تجھے سوال کیا تھا اس کی خبر لے، جس نے سوال کیا تھا اس کی خبر لے. مختصر کر رہا ہوں غازی صاحب، اصل تذکرہ جو ہے وہ تو ہم نے حضرت بلال کا کرنا ہے. جی یہ تھوڑے تھوڑے جو عاشق ہیں نا ان کا نام بھی لیا جائے کیونکہ ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے. کیا بات ہے. کیونکہ مفسرین نے لکھا ہے جو بندہ اولیاء کا ذکر کرتا ہے وہ اپنے گناہ معاف کراتا ہے. کیا بات ہے. بہت یہ اولیاء کا ذکر جو ہے گناہوں کا کفارہ ہے. کفارہ ہے. کیا بات ہے. انبیاء کا ذکر جو ہے وہ تو عبادت ہے. بے شک. فرمایا آپ نے کہا جا. مختصر آپ چلے واپس آئے، دیکھا تو وہ جو تھا نا جس نے سوال کیا تو وہ اس کے غازی صاحب چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں. اللہ. اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں اور روڑی پہ پڑا ہے، اللہ. گندگی کے ڈھیر پہ پڑا ہے، کسی نے اٹھایا تک نہیں، غسل نہیں دیا، جنازہ نہیں پڑا. اللہ. فرمایا روڑی پہ پڑا ہے. جب آئے نا واپس دیکھا، فرمایا یار اگر میرے سوال کا جواب نہیں دینا تھا نہ دیتا، یہ حال کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ. مرنے کی ضرورت کیا تھی؟ یار تو مرا کیوں ہے؟ تندور والے کو کہا تو مرا کیوں ہے؟ سوال اس پر تھا. آپ مجھے سوال کا جواب دیتے، جی جواب نہیں دینا تھا یار، مرنا تو نہیں تھا، یہ حال تو نہیں کرانا تھا. فرماتے ہیں پھر آواز آئی، آواز آئی غیب سے ندا. عاشق بنے گا تو یہی حال ہوگا. اللہ. بتا پھر عاشق بننا ہے یا محبوب بننا ہے؟ پھر عاشق بنے گا تو جسم کے ٹکڑے کرانے پڑیں گے. اللہ.
अगर आशिक बनेगा तो जिस्म के टुकड़े कराने पड़ेंगे। अल्लाह फरमाया फिर एक एक बोटी से आवाज़ आएगी, बता यार मेरा महबूब कहाँ है। अल्लाह अकबर, क्या बात आशिक बनेगा, बता फिर। ख्वाजा महबूब इलाही ने कहा नहीं मेरे अंदर ताकत नहीं, मैं आशिक नहीं बन सकता, मैं तो महबूब बनूंगा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। फिर मौलाना जामी एक कलाम लिखा, दिल में तड़प पैदा हुई, मैं भी मदीना देखूं, मैं भी मदीने जाना चाहता हूँ, क्या बात। और कैसे जाऊं, माल भी नहीं है, कोई असबाब भी नहीं है। अच्छा तैयारी की, फरमाया इश्क सच्चा हो तो महबूब मिल जाता है। आज मैं तैयारी करता हूँ, मदीने का सफ़र बांधा, फरमाया आज मैं मदीने जाऊंगा। फरमाया मदीने की जब बात आती है ना, गाज़ी साहब आशिकों के सीने खुशी से खिल भी जाते हैं और दिल फटने लगता है, काश कि मैंने मदीना, वो किसी ने क्या खूब कहा था ना, उसने भी मदीना देख लिया, उसने भी मदीना, है? इसने भी मदीना देख लिया, उसने भी मदीना देख लिया, क्या मैं भी कहूँ कि मैंने भी मदीना देख लिया। या अल्लाह अकबर, क्या क्या है। शाहदी की जो बस्ती है मदीना उसको कहते हैं, जहाँ रहमत बरसती है मदीना उसको कहते हैं। क्या बात है, बहुत फरमाया मौलाना जामी चले, ये भी एक तवील दास्तान है, मैं मुख्तसर सिर्फ इशारा देना चाहूँगा आशिकों का। जी। फरमाया जब मौलाना जामी चलते हैं, वक्त सफ़र सामान बांधा, सफ़र शुरू किया, कुछ सफ़र करते हैं, देखो जिनके सदके जिस पर कर्म हो रहा है। क्या बात है, बहुत खूब। भाई साहब किसी की वजह से किसी पर आपकी भी तड़प है कि मैं भी हुजूर का जलवा देखूं, कोई शक नहीं, और मेरी भी तड़प है बेशक कि मैं भी हुजूर का जलवा देखूं। बेशक। मदीने वाले महबूब हमें भी दीदार कराएं। आमीन। फरमाया हर बंदा तड़प तो जाता है, मौलाना जामी चले, तड़प है दिल में कि मैं भी मदीना देखूं, सफ़र करते हैं। फरमाया ऊँटों की कतार में बोरियों में बांधकर ऊँट में रख दिया जाता है। फरमाया फिर भी हुजूर ने उस वक्त के गवर्नर को ज़ियारत कराई कि एक मेरा ग़ुलाम है, मेरी मज़ार पर आना चाहता है, आ रहा है, आपने उसे रास्ते में रोकना है। तो वो कहता है हाथ बांध कर, या रसूलल्लाह मैं पहचान कैसे करूँगा क्या क्या उस है? ग़ुलाम की निशानदाही। तो फरमाए हुजूर ने फरमाया कोई ज़रूरत नहीं है, जहाँ ऊँट देखें इतने ऊँट आ रहे हैं फ़लाँ इलाके से, फरमाया उस ऊँट के ऊपर सामान लदा है सारे ऊँटों पर। फरमाया एक बोरी में मेरा जो ग़ुलाम है, मेरा जो आशिक है, फरमाया बोरी में बंद होकर आ रहा है। अल्लाह। फरमाया जाओ या रसूलल्लाह इतना सामान है, मैं तलाश कैसे करूँगा। हुजूर ने फरमाया जा, वहाँ जाकर तूने पढ़ना है ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ना है बस, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह सदा लगानी है, आगे नहीं पढ़ना। फरमाया जब तू करीब से गुजरेगा ना, तुझे पकड़ के पूछेगा, फरमाया होता कौन है, अरे ला इलाहा कह रहा है, मेरे महबूब का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह क्यों नहीं लेता। अल्लाह अकबर, सुभान। फरमाया जा, जब आवाज़ दी ला इलाहा पढ़ा ना, जब करीब आया ना, तो मौलाना जामी ने बोरी फाड़ कर बाहर आए। फरमाया यार तू रब का नाम ले रहा है, मेरे महबूब का नाम क्यों नहीं लेता। जब नाम लिया तो आपने हाथ पकड़ा और फरमाया जामी तू मदीने नहीं जा सकता। फरमाया यार मेरी गलती क्या है, मुझे मदीने जाने दे, मैं भी मदीने जाना चाहता हूँ। फरमाया तू नहीं जा सकता। फरमाया वजह क्या है। फरमाया जामी मैं होता कौन हूँ तुझे रोकूं, मैं कौन होता हूँ। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने मना किया है कि जामी मदीने ना आए। फरमाते हैं फिर वापस आए तो बकरियों का इजड़ जा रहा था, फिर उनमें बकरियों की तरह हाथ ज़मीन पर रखे, बकरी को तरह चलते हुए फिर मदीने का सफ़र किया। फिर रात होती है, आंख बंद होती है, हुजूर फिर मदीने के गवर्नर को ज़ियारत कराते हैं, जहाँ मेरा ग़ुलाम आज बकरियों की भीड़ में छुप कर आ रहा है, वो मदीने ना आए। फिर हाथ जोड़ते हैं, अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह उधर ग़ुलाम भी कहते हो, आशिक भी कहते हो, फिर मदीने भी नहीं आने देते। हुजूर ने फरमाया मेरा ग़ुलाम है, मेरा आशिक है, उसने कुछ अशार लिखे हैं, फरमाया तड़प है, अगर वो अशार उसने आकर मेरी मज़ार पर इस रोज़ा अनवर पर पढ़े तो मुझे मज़ार से बाहर आकर उसका जवाब, उसको दीदार कराना पड़ेगा। क्या फरमाया इतनी तरफ से आ रहा है। यार गाज़ी साहब हुजूर दिल का राज भी जानते हैं। बेशक बेशक।
جو لوگ کہتے ہیں حضور نہیں جانتے، میں کہتا ہوں اپنے دماغ کا علاج کرائیں. یا جس بندے کو ایک عورت سے عشق ہو جائے، عورت کے اندر عیب نظر نہیں آتا، اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو پھر اس کے اندر عیب تلاش کرتے ہو. اللہ فرمایا کلمہ پڑھانے کا احسان گایا نجدیوں، کلمہ پڑھانے کا احسان گایا. دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے. بے شک. شرک ٹھہرا جس پر تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے. لعنت. یا جہاں حضور کا عشق بھی نہ ملے بھائی صاحب، پھر ہمیں کیا لینا کیا ہے. حضور یہاں سے ایک بات تو واضح ہی ہے نا کہ کچھ لوگ ہیں حضور کی شان کے لیے مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، شان بیان کرتے ہیں، لیکن جس طرح آپ نے فرمایا کہ لوگ جو ہیں وہ بکواسات کرتے ہیں. یار ان کو ٹائم کیسے مل جاتا ہے کہ حضور کی عیب جوئی کرنے کے لیے؟ ان کو ایک انسان کے اندر بھلے ان کا اپنا بیٹا ہو لاکھ برائیاں ہوں، اپنا بھائی ہو لاکھ برائیاں ہوں، پھر بھی اگر اس کے پاس پیسہ ہے تو پھر وہ بھی ان کو محبوب ہے. یار جس کے لیے کل کائنات بنی، آپ کو ان کے اندر عیب اگر نظر آ گیا تو اس کا مطلب یہ واضح ہی ہے کہ آپ مسلمان ہونے یا عاشق ہونے کا دعویٰ نہیں کر رہے، آپ گستاخ اور بدبخت ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں. لیکن یہ محض میرے مالک کی کرم نوازی اور حضور کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں. میرا مالک تو نے میری امت کے چہرے نہیں بگاڑنے، وگرنہ اگر وہ پہلے والی صورت حال ہوتی تو آج پتہ چل جانا تھا تو ایک گستاخی کرتا ہے، گناہ کرتا تو پتہ چل جاتا. حضور کی جس کے صدقے سے ملا ہے، جن کے وسیلے سے مل رہا ہے، انہی کے اوپر بھونکتے ہو. آج اگر ہم دیکھ لیں کہ پانی اگر ہم گرم کرنا چاہیں تو ہم ایک پانی کو آگ کے اوپر پھینکیں، گرم ہو جائے گا؟ وہ پانی گرم نہیں ہوتا. اور دیگڑی وہ اس کا ایک وسیلہ ہے. آج اگر ہم کہتے ہیں کہ یا الہ العالمین اپنے محبوب کے صدقے ہمیں عطا کر، تو لوگ بکواسات کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ وسیلہ صدقہ کیوں دیتے ہیں، اس کا حوالہ کیوں دیتے ہیں. یار ایک پانی اگر اسی طرح اگر دیکھ لیا جائے، یہ جو بجلی جا رہی ہے، پہلے مین لائن ہے، پھر ٹرانسفارمر، پھر اس کے آگے تار، پھر میٹر، پھر آگے جا کر بورڈ لگاتے ہیں. بھائی جا کر ڈائریکٹ میٹر سے لگاؤ، پھر آگے بورڈ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں جناب وہ زیادہ لائٹ ہے. اگر یا ٹرانسفارمر سے لگا دو، کہتے ہیں وہ زیادہ لائٹ ہے. اور بھائی تو بشر، تیرے اندر اتنی طاقت نہیں، تو بکواسات کرتا ہے نبی پر، نور و نالا نور پر. حضور تو ایک ہی ٹائم نور بھی ہیں، بشر بھی ہیں. اور عاشقوں کی بات کے حوالے سے جس طرح آپ نے فرمایا کہ عاشق ہونے کا کوئی دعویٰ تو سامنے لا. یہ کوئی تو منافقت کر رہا ہے یا عاشقی کر رہا ہے کہ حضور تو ایسے تھے، حضور تو ایسے تھے؟ عاشقوں نے کیا کیا لکھا ہے آپ کی شان میں؟ بے شک. تو مولانا جامی، کیونکہ ہم عاشقوں کی بات کر رہے تھے، جی یہ کہاں کی بات آ گئی، چل کر دی. جی اور مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پھر بکریوں کی بھیڑ میں چھپ کر جا رہے تھے، تو پھر حضور نے فرمایا جامی کو روکو، مدینے نہ آئے. پھر روک دیا جاتا ہے. فرمایا کئی روپ وٹائے سجنا تینوں ملنے لگے. ملا. کتنے ویس تبدیل کیے حضور کی خاطر. فرماتے ہیں پھر مختصر کروں، آپ نے ہر انداز سے جانا چاہا پر نہیں جا سکے. جب حضور نے بلایا، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے. جب بھی کوئی مدینے سے بلاوا آتا ہے تو کوئی عاشق مدینے جاتا ہے. بے شک. اپنی مرضی سے، پیسوں سے کوئی نہیں جا سکتا. جب آپ وہاں پہنچے پھر حضور کا دیدار ہوا. کیا بات ہے. بہت حضور کا دیدار کیا. پھر جب بھی جاتے رہے حضور کا دیدار ہوتا رہا. ایک بار حضور کا دیدار ہوا. حضور نے فرمایا آئے جامی، آج تمہارا آخری بار مدینے آنا ہے. حضور نے بتا دیا اب تو دوبارہ مدینے نہیں آئے گا. پتہ چل گیا تمہاری زندگی کی لڑیاں، سانسیں یہاں ٹوٹ جائیں گی. ٹوٹ جائیں گی. فرمایا آخری ہے. مختصر آپ نے دیدار کیا حضور کا. پھر حضرت شاہ عبد الحق محدث ذیلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضور نے اذان کا حکم دیا،
حضور جب جنگ تبوک سے واپس آ رہے تھے، ایک مقام پر حضور ٹھہرے، وہاں پر حضور نے حکم دیا حضرت بلال کو اذان سناؤ۔ فرماتے ہیں جب حضرت بلال نے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں وہ ایسا اعلیٰ مقام تھا قائد صاحب، فرماتے ہیں میں ایک رات سویا حضور کا 70 مرتبہ دیدار ہوا، سبحان اللہ، ایسا اعلیٰ مقام تھا۔ جب حضرت بلال حبشی نے اذان دی تو آپ نے فرمایا اذان دینے کے بعد کچھ لڑکے وہاں کھیل رہے تھے، انہوں نے جب اذان سنی تو وہ نقل اتارنے لگے، یار کوئی بندہ نقل اتار کر تو دیکھے۔ بے شک بھائی صاحب عاشقوں کی بات ہے، نقل کے موضوع پر ایک بات صرف یہاں پر تھوڑی سی کرنا چاہوں گا، جو بندہ نقل کرے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، کیا بات پورا کا پورا لشکر فرعون کا ہلاک ہوا، ہے، بے شک اس میں سے ایک بندہ بچا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نقل اتارنے والا تھا۔ بے شک فرماتے ہیں ویسے داڑھی بنا لیتا، آسا اٹھا لیتا، ویسے چلنے لگتا، ویسے لوگوں کو بات بتانے لگتا۔ جب یہ بات ہوئی تو سارے کے سارے غرق ہو گئے دریا کے اندر، تو وہ تیرتا ہوا آ رہا تھا۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی یا رب العالمین سب سے بڑا دشمن تو میرا یہ ہے، کیونکہ نبی کے میری نقل اتارتا ہے۔ تو رب نے فرمایا اے موسیٰ، فرمایا جب بھی یہ تمہاری نقل اتارتا، فرمایا تمہارے جیسی صورت تو بنا لیتا تھا، تمہاری جیسے فرمایا جب تمہاری نقل اتارتا تو مجھے تم نظر آتے، فرمایا ان کو میں سزا نہیں دے سکتا، فرمایا اس لیے، فرمایا اس نے چہرہ تمہاری طرح بنایا، آسا تمہاری طرح اٹھایا، چلنا تمہاری طرح چلتا ہے، جو نبی کی، فرمایا جس کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، اسے دیکھ لیا جائے نا۔ یہ بھی ایک عاشق ہے اعلیٰ حضرت، ان پر بس شعر کہہ کے ختم کرتا ہوں، جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، جس کو کہتی ہے دنیا بریلی کا شاہ، فرمایا ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، فرمایا عشق تو عشق ہے، اعلیٰ حضرت جب بھی بیٹھتے دیکھنے والے دیکھتے تو آپ کو محمد نظر آتا، سبحان ایسے بیٹھتے دیکھنے والا دیکھتا تو جیسے محمد لکھا ہوتا ہے ویسے بیٹھے ہوتے۔ سبحان یہ بھی عاشق ہے نا، کیا بات ہے، ہیں؟ بہت خوب، فرماتے ہیں ان کے بھی اس پر بھی بہت زیادہ تذکرہ ہو سکتا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی جو نقل اتارے رب اسے سزا نہ دے، حضرت بلال کی جب نقل اتاری، جی حضرت محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب آئے نا، حضور نے فرمایا چل تم نے اذان سنی؟ جی یا رسول اللہ سنی، سب نے کہا سنی۔ حضور نے فرمایا جس نے سنی ہے مجھے سناؤ۔ کیا حضور کے سامنے سب کھڑے ہو گئے، اذان دینے لگے۔ فرماتے ہیں سب نے اذان دی، ایک نے اذان دی، حضور نے فرمایا جا سکتا ہے، دوسرے نے اذان دی، حضور نے فرمایا جا سکتا ہے، تیسرے نے اذان دی، حضور نے فرمایا جا سکتا ہے۔ جب باری آتی حضرت محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضور نے فرمایا اذان سنا۔ ایک بار جب اذان سنائی، مدینے والے مصطفیٰ نے فرمایا دوبارہ اذان سنا۔ سبحان اللہ، فرماتے ہیں پھر دوسری مرتبہ اذان سنائی، حضور نے فرمایا یار مزہ آ رہا ہے، تیسری مرتبہ اذان سنا۔ سبحان جب اذان سنائی نا، مدینے والے محبوب نے ہاتھ اٹھا لیا غائب صاحب، سبحان حضور نے جب ہاتھ اٹھائے دعا مانگی، دعا ہی مانگی تھی۔ آپ فرماتے ہیں 15 سال کی عمر تھی میری، اللہ، 15 سال کی عمر۔ فرماتے ہیں جب حضور کے چہرے کو دیکھا نا، وہ چہرہ جس چہرے کو رب قسمیں اٹھاتا ہے، سبحان میں جب اس چہرے کو دیکھا تو میں عاشق ہی ہو گیا۔ میں نے کسی سے نہیں پوچھا، کسی کے پاس نہیں گیا، کسی سے دلیل نہیں مانگی، کسی سے کوئی نشانی نہیں مانگی۔ میں نے جب حضور کو دیکھا، حضور نے میرے لیے ہاتھ اٹھائے، حضور کا دعا مانگنا ہی تھا۔ میں نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، میں نے کلمہ پڑھا اور اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ، فرماتے ہیں پھر حضرت بلال کے بعد جسے مؤذن کی یہ ڈپٹی سونپی گئی، جی یہی صحابی رسول تھے سبحان اللہ، جنہوں نے 15 سال کی عمر میں اذان پڑھی تھی۔ اسی میں ایک میں فکرہ عرض کرنا چاہتا ہوں، عشق لگ گیا سے کھیڑا کھیڑ دینا، کیا بات ہے، بہت خوب۔ ہاں۔ میں صرف ایک ہی میں صرف آگے فرمایا آئے ہائے کیا جب بات، 15 سال کی عمر، صرف یہاں اگر عاشقوں کی نام لیا جائے نا غازی صاحب، صرف عاشقوں کا نام ہی لیا جائے، فرمایا پھر بھی سارا دن گزر جائے گا، عاشقوں کا نام ختم نہیں ہوگا۔ اس میں تو یہ ہے کہ اگر یوں کہا جائے کوئی غلط بات نہیں کہ سالوں سال لگ جائیں گے، لیکن ان کی شان ختم نہیں ہوگا۔ شان ہم بیان نہیں کر سکتے۔ کیا یہ حضرت ابوبکر صدیق عاشق نہیں تھے؟ کیا بات ہے، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، حضرت عبیدہ بن جراح، حضرت جتنے بھی صحابہ گزرے ہیں، بے شک فرمایا تمام صحابہ کے صحابہ عاشق رسول ہی تھے نا۔ بے شک، یہ تو صرف ایک ہستی کا ذکر ہو رہا کیا ہے۔ بات، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اذان پڑھی، جب نقل اتاری، فرمایا اذان سناؤ، تو ان کو بنا دیا گیا۔ پھر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آخری بات، اگر موقع ملا تو آپ کا عشق بھی، ہاں میں نے کہا تھا، حضرت شرازی اپنے محبوب کو کہتے ہیں جس طرح کا میں تیرا عاشق ہوں
اس طرح کا زمانے میں کوئی عاشق نہیں ہے. یہ بات پھر رہ نہ جائے, مکمل کرتا ہوں, کوئی عاشق نہیں ہوگا. اور پھر آگے کہتے ہیں اس لیے تیرے جیسا کوئی محبوب بھی تو نہیں ہوگا. کیا بات ہے, بہت ہم بات وہیں لے جاتے ہیں, کوئی عاشق بلال ور کا ہو سکتا ہے اور کوئی محبوب ور کا ہو ہی نہیں سکتا بے شک, پوری کائنات کے اندر. بے شک. فرمایا کہ کیونکہ عشق کی گرمی حسن کی وجہ سے ہوتی ہے, حسن دیکھا جاتا ہے پھر عشق ہوتا ہے. کیا بات ہے. فرمایا جب حسن کی وجہ سے ہوتی ہے, اس لیے کائنات میں حضور جیسا کامل اور اکمل شخص کوئی نہیں ہے. جس طرح کے دوست اصحابہ حضور کے تھے اس طرح کے کوئی دوست نہیں ہے. بے شک. جان سارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیے گئے, ایسے کسی کو عطا بھی نہیں کیے گئے. سبحان. فرمایا حضرت بلال کی ایک بات پر بات ہوتی ہے. حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں ہماری تھوڑی سی اختلاف رائے ہوئی, ایک دوسرے سے بات کرنے لگے, بات بڑھی تو میں نے کہہ دیا حضرت بلال سے, میں نے کہا تو حبشین کا بیٹا ہے. اللہ. فرماتے ہیں کیا نہیں تھا. حضرت بلال وہاں خاموش ہو گئے اور حضرت بلال روتے ہوئے وہاں سے چلے گئے. جب حضرت بلال روئے نا, پہلی بات, پہلا جملہ اور آخری جملہ, غازی صاحب پوری باتوں کا خلاصہ کلام یہ ہے, ابھی تو میں نے صرف ایک بات کی ہے, ابھی تو پورا عشق کا پورا باب باقی ہے. کیا بات ہے. فرماتے ہیں حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں جب ہماری یہ بات ہوئی نا, حضرت بلال نے کسی کو نہیں بتایا, کسی کو بھی نہیں بتایا. فرماتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, مسجد نبوی میں بیٹھ گئے, حضور بیٹھے ہوئے تھے, حضرت بلال رو رہے تھے. جب آنکھوں میں آنسو جاری تھے نا, پہلے وہ بات بھی مکمل کروں, جب حضرت ابوبکر صدیق نے خریدا, پیسے دیے, ایک غلام دیا, خوبصورت غلام دیا. جب آپ نے تجارت کی نا, میاں کہنے لگا تو بڑا تاجر تھا, تو کبھی گھاٹے کا سودا کر ہی نہیں سکتا, آج ابوبکر تو نے گھاٹے کا سودا کیا. پہلے حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یہ غلام بیچنا ہے. فرمایا ہاں بیچنا ہے. اسے کیا خبر تھی. کیا خبر. فرمایا دیکھنے والے تو قیامت کی نظر رکھتے ہیں. کیا بات ہے یار, دیکھنے والے یہاں نہیں دیکھ رہا تھے. فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. فرمایا کہ جو عاشق ہیں, جو غلام ہیں, فرمایا وہ اپنی آنکھ سے نہیں اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں. کیا بات ہے. دیکھنے والوں نے کیا کیا دیکھا ہوگا, قسم ہے اس کی, پر تجھ سا نہیں دیکھا ہوگا. فرمایا جب حضرت ابوبکر صدیق نے کہا بیچنا ہے. فرمایا ہاں بیچنا ہے. فرمایا خریدنا ہے. فرمایا میں تو خریدنے کے لیے آیا ہوں. بتا مانگ یا. اس نے کہا میں کیا مانگوں, ایک غلام بھی دے, اتنے پیسے بھی دے. اس نے کہا ٹھیک ہے, تقریباً غالباً 500 دینار کہا اس نے. آپ نے کہا ٹھیک ہے, خوبصورت غلام تھا. فرمایا یہ غلام بھی دیتا ہوں, یہ مال بھی دیتا ہوں, بلال مجھے دے دے. جب خرید کر مڑے نا, اس نے کہا آج صدیق تو نے بڑا گھاٹے کا سودا کیا ہے. آپ نے فرمایا تو کیا کہتا ہے, تو کیا جانتا ہے, تو کیا دیکھتا ہے. ارے بلال کو میں نے خرید کر پوری کائنات خرید لی ہے. کیا بات ہے. فرماتے ہیں تو کیا کہتا ہے, بلال کے بارے میں جانتا کیا ہے. فرمایا میں نے خریدا ہے, میں جانتا ہوں اس کی قیمت, اس کا مقام یہاں کیا وہاں کیا ہے. وہاں کیا ہے. بے شک. جب حضور گئے نا معراج پر, فرماتے ہیں کوئی صحابی کی ایسا یہ واقعات نہیں ملتا کہ صحابی زمین پر ٹلے اور قدموں کی آہٹ آسمانوں پر, حضور کہیں جنت میں مجھے سنائی دے رہی تھی. سبحان اللہ. جب آپ نے خریدا, خرید کر حضور کی بارگاہ میں لائے, غازی صاحب حضور نے اٹھ کر سینے سے لگایا. سبحان اللہ. بلکہ میں نے یہاں تک پڑھا ہے غالباً حضور نے فرمایا میرا حصہ بھی اسی میں شامل کر لو. کیا بات. خریدنے میں بھی اس نیکی سے محروم نہ رہ جاؤں, میری بھی اس میں حصہ شامل کر لو بلال کو خریدنے میں. کیا بات. جب خرید کر لائے, فرماتے ہیں پھر واقعہ وہاں خرید کر حضور کی بارگاہ میں پیش کیا. حضور نے دعا دی, بلال آئے صدیق تو نے بڑا نفع کا سودا کیا, آج تو نے بڑے بڑے غلام خریدے ہوں گے. حضرت صدیق اکبر نے بڑے غلاموں کو خرید کر آزاد کیا تھا. بے شک. جب بلال کو خرید کر آزاد کیا نا, یا غازی صاحب عشق کی بات ہے, باتیں سے باتیں تو اتنی میرے سامنے کتابیں کھل کر آ رہی ہیں, اتنے واقعات سامنے آ رہے ہیں, میں کون سا واقعہ بیان کروں, کون سا چھوڑوں, کون سا پڑھوں. فرمایا جب یہ بات آئی, آپ نے خرید کر آئے. حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں جب حضور کی بارگاہ میں آئے نا, بلال حبشی بیٹھ گئے. جب رو رہے تھے نا, حضور نے نہیں بلایا بلال میرے قریب آؤ, حضور خود اٹھے. کیا بات ہے. سبحان یار, جس کے لیے پوری کائنات غازی صاحب کھڑی ہو جائے, جس کے لیے حضور کھڑے ہو جائے. کیا بات. حضور کھڑے ہوئے, حضور چل کر بلال کی طرف آئے. میں نے ابھی مطالعہ کیا, پڑھ رہا تھا مشکات میں غالباً, فرمایا حضور خود چل کر آئے. سبحان اللہ. کیا چل کر آئے, اور حضور نے ایسے نہیں تب کی تھی, حضور نے سینے سے لگایا. بلال نے ہاتھ جوڑے اور رونے لگے اور کہنے لگے یا رسول اللہ, اگر میری ماں حبشین ہے تو اس میں میرا قصور تو نہیں ہے. اللہ. کہنا ہی تھا. بلال رو رہے تھے. حضور نے فرمایا اتنی بڑی تسلی دی, اتنی بڑی تسلی دی, اتنی بڑی تسلی دی,
یار میں کیا کہوں گا صاحب. فرمایا جب سینے سے بات جملہ آگے آ جاتا ہے کوئی یہ نہ کہے کہ ایسے بات کر کر چھوڑ دی, نہیں, اتنی بڑی تسلی دی کہ بلال کو اطمینان ہو گیا, بلال سکون میں آ گئے. حضور نے فرمایا بلال پریشان نہ ہو, کوئی پوچھے نا, کوئی کہے کہ تو کالی ماں کا بیٹا ہے تو کہہ دینا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا تھا, فرمایا میں 2 ماؤں کا بیٹا ہوں, میری ایک ماں حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ ہے, فرمایا جو خوبصورت تھی سفید رنگت, فرمایا اور دوسری میری ماں ہے, فرمایا وہ کالی تھی. فرمایا ان کا بھی ذکر فرمایا, اگر کوئی پوچھے کہہ دینا محمد عربی بھی 2 ماؤں کے بیٹے ہیں اور ایک ماں کا رنگ کالا تھا ایک کا سفید تھا. کیا یار حضور نے اپنی طرف بات کر کے تسلی دے دی. جب حضور معراج پر پہنچے نہ دیکھا کہ قدموں کی آواز آہٹ سنائی دی. حضور نے پوچھا جبرائیل یہ کس کے قدموں کی آواز؟ یہ آپ سنتے ہیں غازی صاحب, اس بات کا لطف لیں یار, سنی تو جاتی ہے, دل کے کانوں سے لطف لے کر سنیں. پھر جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدموں کی آہٹ جبرائیل سے پوچھا, جبرائیل کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تمہارا بلال ہے جو چل تو مکے مدینے کی گلیوں میں رہا ہے اور ان کے قدموں کی آواز جنت میں سنائی دے رہی ہے. سبحان اللہ, کیا بات ہے. فرمایا جب حضور آئے نا واپس معراج سے, وہاں حضور نے بہت سارے انعام دیے, بہت ساری حوروں کو انعام دیا. جب حوروں کی سردار آئی وہ کہنے لگی یا رسول اللہ کسی کو صدیق دیا, کسی کو فاروق دیا, کسی کو عثمان دیا, کسی کو علی دیا, میرے لیے کیا چھوڑا, میرے لیے. کیا بات. سب غلاموں کو تو دیے نا, سب کے حصے میں حوریں تو ہیں نا غازی صاحب. بے شک. اگر عام بندے کو حوریں ملیں گی تو صحابہ کو نہیں ملیں گی. کیا بات. بالکل. پھر میں حضور نے کہا تھا نا, میں گیا, میں نے فاروق اعظم کا مکان دیکھا جنت کے اندر, ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی, میں نے کہا یہ کون؟ فرمایا حضرت عمر کی بیوی ہے. کیا بات. حضور نے کہا میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کیونکہ عمر بڑے جلال والے ہیں, میں نے اندر نہیں کیا, میں واپس آ گیا. حضرت عمر فاروق رو پڑے, یا رسول اللہ میں کون ہوتا ہوں, آپ چلے جاتے, سب کچھ آپ ہی کے صدقے ملا ہے. یہاں حضور آئے, حضور نے کہا, حور کہنے لگی یا رسول اللہ مجھے, حضور نے کہا جا تجھے بلال دیا. سبحان اللہ. یہ ہے حضور نے کہا یا رسول اللہ مجھے کالا بلال, سبحان کالا بلال مجھے. آپ نے فرمایا یہ تو میں نے کہا, ابھی تو میں نے بلال سے پوچھا ہی نہیں. فرمایا ابھی تو میں نے بلال سے پوچھا ہی نہیں, تو میں نے آپ کو بلال دیا. فرماتے ہیں حضور جب واپس آئے, حضور نے کہا آپ نے مجھے بلال دیا. حضور نے فرمایا ابھی پوچھا نہیں. جب حضور واپس آئے, یہ تفسیر کے اندر کتابوں کے اندر حوالہ موجود ہے, آپ نے فرمایا یہ حضور آئے, بلال کو بلایا, بلال کون سا عمل کرتا ہے, ایسا کون سا عمل؟ میرے پاس حوالہ کتاب موجود ہے غازی صاحب, غالباً مشکات میں ہے, میں پرسوں ہی مطالعہ کر رہا تھا. یہ جو بات میں آپ کو سنانے لگا ہوں نا, میری آنکھوں سے گزری ہے, میں نے ابھی مطالعہ کیا, کتاب میرے پاس موجود ہے, میں نے پڑھا ہے. صحیح ہے. فرمایا کہ جب حضور واپس آئے, حضور نے پوچھا بلال کون سا عمل کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ عمل یہی ہے کہ میں ہر نماز کے لیے جب وضو کرتا ہوں نا, میں 2 رکعت نماز نفل ادا کر لیتا ہوں. سبحان اللہ. 2 رکعت نماز نفل ادا کرتا ہوں. فرمایا جب میرا وضو ٹوٹتا ہے تو میں وضو کر لیتا ہوں. سبحان اللہ. باوضو رہتا ہوں میں باوضو, یہی عمل ہے. حضور نے فرمایا یہی عمل تو ہے جس کی وجہ سے تو چلتا زمین پر ہے, قدموں کی آواز جنت میں سنائی دیتی ہے. سبحان اللہ. یہ ہے عاشقوں کی امام کی شان. اگر اس پہ غازی صاحب گفتگو کی جائے, ابھی تو ایک باب آپ کے سامنے بیان کیا ہے, ابھی آپ کی عمر پڑی ہے. اور سب سے یہ بھی قیمتی جملہ آخر میں کہتا چلوں, آپ کی عمر کے بارے میں آپ نے یہ سب سوال کرنے تھے, کیونکہ وقت جو ہے, وقت یہ بے لگام گھڑی جو ہے نا آگے ہمیں چلنے نہیں دیتی. فرمایا اور ہم نے ایک اہم کام کو جانا تھا کیونکہ وہ بھی دین کا کام تھا, اس لیے آخری بات کہنا چاہوں گا. جی آپ کہہ رہے تھے؟ میں تو یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کا پورا نام, نسب اور آپ کی عمر مبارک کتنے ہے, اور اسی میں سے کیونکہ میں سوال ایک ہی ساتھ اکٹھے کر رہا ہوں کلوز, کیونکہ آپ نے جانا ہے تو. اور آپ اکثر نا یعنی کہ ہم سنتے ہیں کہ بہت سے صحابہ کے ذکر ہم سنتے ہیں کہ وہ فلان جنگ میں گئے, فلان جنگ میں گئے, فلان جنگ میں گئے, لیکن سنی علماء کی سٹیجوں پر بھی بہت کم سننے کو ملا ہے کہ حضرت بلال بھی جنگ میں آپ نے بھی شرکت کی ہے. تو اس کے بارے میں تھوڑی سی رہنمائی فرمائیں کہ آپ نے کتنی جنگوں میں شرکت کی ہے, تو کیا ہے تھوڑی سی رہنمائی فرمائیں. اچھا غازی صاحب, آپ نے سوال کیا, آپ کا حلیہ مبارک, اگر میں یہ بھی بیان کروں مختصر سے, اس پہ بھی وقت درکار ہے. اگر یہ آپ کا نسب بیان کیا جائے تو پھر بھی وقت لگے گا. نسب بیان اگر میں مختصر سے بیان کروں تو سمجھ نہ آئے,
تو پھر بھی عاشق کی بات ہے ادھوری رہ جائے گی. اس لیے اور آپ نے کہا جنگوں کی بات کہی تو بلال حبشی بہت ساری جنگوں میں شریک ہوئے ہیں. ماشاءاللہ. فرمایا جو میرے پاس کتاب موجود ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے, فرمایا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر کے اندر, غزوہ احد, غزوہ خندق, غزوہ بنو قریظ, خیبر کی فتح, یہ معاہدہ حدیبیہ, مکہ فتح, بہت شمار نام لکھا ہے. ابھی میں ایک بھی بیان کروں تو پھر آپ دیکھیں ابھی تو صرف عشق کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. کیا ہوا؟ اگر یہ بہت ساری آپ شریک بھی ہو اور آپ کی سب سے قیمتی بات جو ہے نا, جی جو عشق ہوتا ہے نا غازی صاحب, جی وہ اپنے رنگ میں رنگ دیتا ہے. بے شک, کوئی شک نہیں. صحیح ہے. کوئی ابھی شک. آپ کا وصال کیونکہ 20 محرم الحرام کو آپ کا وصال بھی ہوا, اور آپ کا وصال کب ہوا اور کس صحابی کے دور میں ہوا, اور اس کے علاوہ آپ اگر کسی عہدے پر بھی فائز رہے ہیں تو وہ بھی رہنمائی فرمائیں. آپ عہدے پر بھی فائز تھے, ٹھیک ہے, کہ حضور کے جتنے مہمان آتے تو ڈپٹی حضرت بلال کی تھی. سبحان اللہ. یعنی ایسے سمجھ لو وزیر خزانہ سمجھ لو, کیا بات ہے. ٹھیک ہے. آپ ہی قرض لیتے, ادھار لینا ہوتا لے آتے, جی مہمانوں کو کھلاتے, پھر حضور سے لیتے, پھر ادا کر دیتے. مہمان نوازی آپ. مہمان نوازی. سبحان. اور جب فارغ ہوتے نا غازی صاحب بہت ساری باتیں ہیں, جی. جب فارغ ہوتے تو حضور سے کہتے یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو میں ہو. کیا بات ہے. پوچھا کہ یہ بلال جاتے کہاں ہیں؟ ایک صحابی رسول کو تجسس بڑھا کہ یہ جاتے کہاں ہیں؟ سفر کیا تو حضرت بلال نے چھٹی مانگی اور حضرت فاطمہ الزہرا کا دروازہ کھٹکھٹایا. وہ دروازہ جس پہ جبرائیل بھی کھڑے رہے, سبحان. جس کے دروازے پر فرشتے بھی آ کر کھڑے ہوتے ہیں, اس دروازے پر, اسی چوکھٹ پر حضرت بلال آئے, ہاتھ جوڑے, فرمایا بیوی آپ پردہ فرما رہے ہیں, میں اندر آ کر آپ کے گھر کا جھاڑو نہ دے لوں. یہ حضرت بلال خادم رہے ہیں, ان کی کون کون سی آپ کو شان بیان کی جائے. فرمایا سب سے آخری بات غازی صاحب, یہ موقع ملا میں آپ کو بیان کروں گا. حضرت عمر فاروق کے دور میں آپ کا وصال ہوا مختصر, اور آپ کی عمر جو ہے نا مفسرین نے 63 برس بھی لکھی ہے اور 70 برس بھی لکھی ہے. فرمایا ہم یہی کو لے لیتے ہیں, اور یہ بھی عاشقوں کا ایک راز ہے. فرمایا دیکھو جس عمر میں محبوب جا رہے ہیں اسی عمر میں حضرت بلال, اسی عمر میں حضرت صدیق اکبر, اسی عمر میں حضرت فاروق اعظم. فرماتے ہیں دیکھیں نا عاشقوں کی لسٹ دیکھیں, کیا بات ہے. دیکھو جینا بھی ہے, کیا بات ہے. کیا فرمایا جینا بھی ان کی مرضی کا, مرنا بھی. فرمایا عاشقوں کا انداز بکرا ہے, جینا بھی اپنی مرضی کا ہوتا ہے, مرنا بھی اپنی مرضی کا ہوتا ہے. اگر بابی بلے شاہ کو دیکھ لیا جائے, اب مرے نا, عورتوں نے تانا دیا, دیکھو جی بڑے پیر تھے, اللہ, یہ بھی آشق ہے نا, بڑے پیر تھے, دیکھو جی اگر پیر ہوتے سوار کو مرتے یا جمعرات کو مرتے, جمعے کو, یہ دیکھیں منگل کے دن مر گئے. آپ نے کہا یہ عورتوں کے تانے مرنے بھی نہیں دیتے, اٹھ کر بیٹھتے, چلو ٹھیک ہے جی, پھر جمعرات چلے جائیں گے یا سوار چلے جائیں گے, کون سی بات. عاشق جو ہے نا غازی صاحب, ان کا مرنا بھی ان کا جینا بھی اپنی مرضی کا ہوتا ہے. دیکھو جیسے حضور نے 63 سال عمر پائی, یہ اپنے بچوں کو سکھائیں, اپنے بچوں کو حضور کا نام, نسب, عمر مبارک, حضور کے صحابہ کے نام, حضور کے اہل بیت کے نام. آخری میں سب کو پیغام فکر آخرت یہی دینا چاہتا ہوں. اس بات پہ آپ تمام لوگ جو میرے حاضرین اور ناظرین سن رہے ہیں, سب کو یہ آخری پیغام ہے, یار ہو سکے تو یہ کام ضرور کر لینا. ہو سکتا ہے ہماری زندگی کا آخری دن ہو سکتا ہے ہماری زندگی کی آخری رات ہو, یا نماز پڑھیں ہو سکتا ہے ہماری زندگی کی آخری نماز ہو, جمعہ پڑھیں تو ہو سکتا ہے ہماری زندگی کی آخری نماز ہو, آخری جمعہ ہو. آپ کا وصال انشاءاللہ وصال مبارک کے حوالے سے تھوڑی سی یا بیان کر دیں گے. چلو آپ کہتے ہیں تو آپ کی محبتوں اتنی ہیں کہ میں اصل میں ٹائم میں بھی سمجھ رہا ہوں, ٹائم واقعی بہت کم ہے, لیکن مختصر صاحب فرمائیں. آپ کا وصال جو ہے تاریخ وفات اور عمر آپ کے سامنے پیش کی ہے. جی آپ کا وصال سنہ 18 ہجری مفسرین نے لکھا ہے, مختلف روایت میں آتا ہے, کسی نے 18 بھی لکھا ہے, کسی نے 20 بھی لکھا ہے, لیکن فرمایا 18 پر ہے. چلو ہم 18 میں لیں, یعنی یہ محققین جس نے لکھا ہے وہ اسی کو زیادہ لیتے ہیں, ہم بھی اسے لے لیتے ہیں. 18 ہجری کو آپ کا وصال ہوا اور آپ کی عمر مبارک 63 سال تھی, اور آپ کا جو دمشق میں وصال پایا, آپ کا مزار فرمایا دمشق شہر کے قبرستان باب الصغیر میں, وہاں پر آپ جلوہ گر ہیں. اور دیکھیں جب آخری وقت آیا آپ کا وصال ہے, ظاہری یہ نہ کہیں نا عاشقوں کی موت تو نہیں ہوتی نا, کیونکہ یہ تو گھر بدلتے ہیں. بے شک فرمایا ادخل الحبیب الی الحبیب, فرما دیا گیا نا کہ آپ نے فرمایا
حبیب کو جب حضرت ابوبکر صدیق کی باری آئی جی حبیب کو حبیب سے ملا دیں. کیا بات ہے، سبحان اللہ. یعنی جب بات بھی اتنی اعلیٰ ہے، بے جب شک. آپ کا آخری وقت ہے تو آپ کی بیوی حضرت ہندا رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی آپ کے نام لمبا کر کے لکھا گیا کہ حضرت ہندا بنت خولانی نیہ رضی اللہ تعالی عنہا، بے آپ کا نام لیا گیا. آپ نے کہا ہے افسوس کہ آج غم کا دن ہے. آپ نے کہا غم کس بات کا؟ اللہ. غم تو وہ کرے جن کے واقعی مر گئے ہوں. بے شک. بھائی جب غم وہ کرے، یہاں یہ بھی جملہ ہے جس کے مر گئے ہیں وہ تو غم کرے، ہمارے تو زندہ ہیں الحمدللہ. جب شہید زندہ، نبی زندہ، صدیقین زندہ، شہید زندہ، یہ سارے ہیں ہی زندہ، اولیاء و اللہ بھی زندہ زندہ ہی ہے نا. بے شک. فرمایا یہ اگر ٹائم ہوتا اس پہ بات ہوتی. فرمایا آپ نے غم کا اظہار کیا تو آپ نے کہا غم نہ کر. فرمایا آج تو میں اپنے محبوب سے ملنے جا رہا ہوں. سبحان اللہ. کیا فرمایا آج میں اپنے محبوب سے ملنے جا رہا ہوں، آج میں صحابہ سے ملاقات کروں گا. یار حضرت بلال جا رہے تھے، کیا بات. اسے پتا تھا کہ میری زندگی کے لمحات آخری ہیں بے شک. اور میں دنیا سے زہری وصال کر جاؤں گا. حضرت وہ دمشق میں، یہ مدینہ میں، غازی صاحب بے شک بات تو بنتی ہے، سوچنے کی بات ہے. وہ دمشق میں، یہ مدینہ میں سفر ہے، کتنا سفر ہے اور وہ بھی وصال ہو رہا ہے. اب دنیا سے جا رہے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں میں حضور کے پاس جا رہا ہوں. اللہ. میں اتنا کہوں گا، اس بات پہ اتنا نکتہ کہوں گا، عاشقوں کی بات عاشقوں کو سمجھ آتی ہے، منافقوں کو نہیں آتی. بے شک. جو عشق کی آنکھ رکھنے والا ہے نا وہی سمجھ سکتا ہے. آپ نے کہا آج میں اپنے محبوب سے ملنے جا رہا ہوں اور صحابہ سے ملنے جا رہا ہوں. یار حضور نے دیدار کہا ہے، بلال کیا مجھ سے ناراض ہو؟ مجھے ملنے نہیں آتے. مدینے نہیں آتے. کیا بات ہے. حضور حضرت بلال کو رات کو خواب آئی، اسی وقت اٹھے، فرمایا آپ سواری پر سوار ہوئے، اسی وقت سفر شروع کر دیا. سبحان. جب سفر کیا، جب پہنچے نا ایسا مختصر، جب پہنچے مدینہ میں آئے نا تو سب نے کہا، میں ابھی پڑھ رہا تھا، مطالعہ کر رہا تھا، کتاب آپ کے سامنے پڑھی ہے. فرمایا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، ایک موقع آیا جب حضور علیہ السلام کا وصال ہوا نا، اس کے کچھ ہی دیر کے بعد نماز کا وقت آیا تو حضرت بلال سے کہنے لگے آپ اذان دیں. تو حضرت بلال کہنے لگے میں اذان نہیں دے سکتا، کیونکہ اذان سبھی لوگ دیتے ہیں. یار قیامت تک اذان ہوتی رہے گی. بھائی صاحب یہ قیامت تک جتنے لوگ مؤذن بنے گے، فرمایا یہ سارے لوگ حضرت بلال کی صف میں کھڑے ہوں گے. سبحان اللہ. اور مؤذنوں کا یار مقام دیکھیں، سب سے بڑا قد ہوگا، گردنیں اونچی ہوگی. اللہ. جو مؤذن ہیں، جو اللہ کا نام بلند کرتے ہیں، سب عاشق. یار کمال اس سے بڑا جملہ میرے پاس نہیں ہے. فرمایا بلال حبشی عاشقوں کا امام ہے اور جو مؤذن ہیں یہ بھی عاشق ہوئے. سبحان. حضرت بلال کی سب میں کھڑے ہوں گے نا. کیا بات ہے. فرمایا جب آپ نے آئے تو سب نے اصرار کیا. حضرت علی کہنے لگے وصال کے بعد آپ اذان سنائیں. آپ نے کہا میں اذان نہیں دے سکتا. کیا میں نے پڑھا غازی صاحب 4 مرتبہ حضرت بلال اذان دینے لگے اور بھول گئے، اذان دے نہیں سکے، رک جاتے، آپ کا غشی طاری ہو جاتی. فرماتے ہیں جب دیکھا نا مولا علی نے کہ بلال اذان نہیں کہہ سکتے تو حضرت مولا علی نے روک دیا کہ یہ اذان نہیں دے سکتے. کیونکہ اذان کیسے دیتے جب آواز الفاظ یہاں تک پہنچتے، اشہد ان محمد رسول اللہ پر جب الفاظ آتے. آج اذان دی جاتی ہے غازی صاحب، لوگ بعد میں نماز پڑھنے آتے ہیں، جماعت کا بعد قریب ہوتے آتے ہیں، جمعے کی صفوں میں آپ نے دیکھا ہوگا آخری وقت میں آتے ہیں. بالکل. یار میرے نبی کی سنت طریقہ یہ ہے، فرماتے ہیں جب حضرت بلال اذان دیتے تو حضور سامنے ہوتے. بے شک. کیا بات. یہ بھی فکر لمحات فکر کرنے کے، غور کرنے کی بات ہے. اب غور کریں، یہ نہ کہیں کہ آپ گھر میں بیٹھے رہیں، کوشش کریں اذان سے پہلے مسجد میں آ جائیں. چل اذان سنیں تو مسجد میں تو آ جائیں نا. یہاں پر تو المیہ ہی کچھ ہو رہا ہے. حضور جب بھی اذان حضرت بلال اذان دیتے، حضور دیکھیں میں نے یہاں تک پڑھا ہے، جب اذان بلال شروع کرتے نا حضور گھر میں نہیں بیٹھتے، فوری حضور مسجد میں آ جاتے. آج بلال اذان دے رہے ہیں، حضرت بلال کہتے ہیں میں کیسے اذان دوں؟ جب میں یہاں پر پہنچتا تو میں آنکھیں بند کر کے جب آنکھیں کھولتا تو سامنے مدینے والے مصطفیٰ کا چہرہ نظر آتا. میں کیسے؟ پھر حضرت بلال واپسی آئے نا، حضور نے کہا یار مجھ سے ناراض ہو گیا، ملنے بھی نہیں. یار غازی صاحب غور کریں، عاشقوں کا انداز بھی ہو رہا ہے. یار بندہ دنیا سے چلا جائے، لوگ کہتے ہیں حضور چلے گئے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، مر کر مٹی میں ہو گئے. میں نے کہا مریں گے تمہارے، ہمارے نبی تو زندہ ہیں. اعلیٰ حضرت نے کہا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. پھر میں جو تجھ کو کہیں مردہ، مردہ ہیں واللہ، جو تجھ کو کہیں مردہ وہ خود مردہ ہیں، آپ تو زندہ ہیں. پھر میں جب آپ نے یہ کہا نا، حضور کہہ رہے ہیں ملنے نہیں آئے،
حضور زندہ تھے تو کہہ رہے ہیں بے شک بے شک. بلال جانتے تھے حضور زندہ ہیں تو آ رہے تھے. کیا بات ہے. جب آپ آئے تو لوگوں نے کہا اذان. فرمایا نہیں بلال سے اذان نہیں کی جاتی. فرمایا بہت کوشش کی, بہت سارے صحابہ نے اصرار کیا یار بلال اذان سنا. بلال نے انکار کیا, پھر انکار کیا, صحابہ نے اصرار کیا, آپ نے انکار کیا. جب باری آئی نا کہ بلال اذان نہیں سناتا, لوگ ترس رہے تھے, تڑپ رہے تھے, کاش وہ آواز ایک بار پھر سنائی دے. لوگ تڑپ رہے تھے, کاش ایک بار وہ چہرہ پھر ہمیں دکھائی دے. دکھائی دے. یار دیکھیں یار اتنا غم کا منظر تھا. بلال مدینے میں رہ بھی نہیں سکے. صرف بلال کو عشق نہیں ہوا غازی صاحب, مر جانے کی بات ہے. حضور جس گدھے پر سوار تھے, جب حضور کا وصال ہوا گدھا تڑپتا, بھاگتا, دوڑتا. جب مدینے کی گلیوں میں دوڑ لگا رہا تھا, کبھی یہاں جاتا ہے, وہاں جاتا ہے, یہاں جاتا ہے, وہاں جاتا ہے. دیکھتا دیکھتا جب حضور کا چہرہ نظر نہیں آیا تو اس گدھے نے کنویں کے اندر چھلانگ لگا دی. اللہ. میں نے کہا اسے کس نے عشق سکھایا تھا, اسے کس نے بتایا تھا؟ جانور کو یار, جانور ہو کر جسے گدھا ہم کم عقل کہتے ہیں. یافور رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یافور پھرتا ہے کہ وہ چہرہ نظر آئے جس چہرے کو میں اپنے کاندھوں پر بٹھا تھا. آج گدھا بھی, میں نے کہا اسے بھی اتنا غم تھا. اس نے کہا نہیں. آج کے بعد ایک صحابی زمین میں کھڑے تھے, جب سنا نا حضور کا وصال ہوا, غازی صاحب ہاتھ اٹھا لیے, یا رسول اللہ, یا اللہ ان آنکھوں کی ضرورت نہیں, میری آنکھوں کی بینائی ختم ہو جائے. مجھے یہ آنکھیں نہیں چاہیے جس آنکھوں نے مدینے والے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا. فرمایا آج کے بعد میں کسی کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا. یہ تھا عشق. اسی وقت ہاتھ اٹھائے, دعا مانگی, آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی. فرمایا آج کے بعد کیونکہ میں نے حضور کا جلوہ دیکھا ہے, آج کے بعد میری آنکھوں نے دیکھا تو چہرہ مصطفیٰ دیکھا, آج کے بعد میری آنکھیں کسی کو نہ دیکھیں. پھر یافور دوڑتا ہوا کنویں میں چھلانگ لگا دی, جان دے دی. کیوں؟ وہاں مدینے والے مصطفیٰ نظر نہیں آتے. حضرت فاروق اعظم نے تلوار اٹھا لی, خبردار کوئی نہ کہے کہ میرے مصطفیٰ آج چلے گئے ہیں, کوئی کہے گا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا. یہ تھا عشق. فرمایا پھر حضرت بلال حبشی واپس آئے, لوگوں نے اصرار کیا, آپ نے انکار کیا. فرمایا ایک ہی گھرانہ ہے, ایک ہی شخصیت ہے, آج حسنین کریمین کو بلایا جائے تو ان کی بات نہیں ٹالیں گے. حضرت حسنین کریمین آئے, فرمایا کیا تو ہمارا غلام نہیں ہے؟ یار ہمارے نانے کا غلام نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا ہاتھ جوڑے, فرمایا میں بھی غلام, میری نسلیں بھی غلام ہیں. فرمایا میں تو غلام در غلام ہوں. فرمایا پھر ہماری بات نہیں مانے گا؟ ہمارے نانا کے دور میں جو اذان سنا تھا بلال, آج وہ اذان تو سنا دے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے, فرمایا کوئی اور ہوتا تو بات ٹالتا. فرمایا میں آپ کو ناراض کیسے کر سکتا ہوں کہ مدینے والے مصطفیٰ نہ کہہ دے. فرمایا بلال ہمارے حسنین کریمین کو تو نے ناراض کیا. فرمایا بلال تمہاری بات نہیں ٹال سکتا. فرمایا چڑھنا, پھر چڑھنا ممبر رسول پر سنا اذان, کھڑا ہونا وہاں اذان سنا, جہاں پر چھت پہ کھڑا ہو کے اذان سنا تھا. یار غازی صاحب جب اتنی قربانیاں دی تو اللہ نے مقام بھی تو دیا ہے نا. فرمایا پھر بلال حبشی کعبے کی چھت پر حضور نے کھڑا کر دیا. فرمایا جو غلام تھے نا رو رہے تھے, بڑے بڑے سردار تھے نا, کہہ رہے تھے ہم اسے دیکھنے سے پہلے مر کیوں نہیں گئے, ہم تو مر جاتے, ہمارے بابا ہمارے آبا و اجداد ہوتے تو مر جاتے کہ غلام کو کعبے کی چھت پر کھڑا کر دیا. اللہ کیا کیا. فرمایا پھر حضور نے کہا جو ہمارے راہ میں بکتا ہے نا, جو ہماری راہ میں, دیکھو بابا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ غازی صاحب, ان کو ہاتھ چومنے کا شرف بھی حاصل ہوا, ان کی ویل چیئر اٹھانے کا شرف بھی حاصل ہوا. فرمایا ان کے سامنے بیٹھنے کا شرف بھی حاصل ہوا. یہ تو اس صدی کے مجدد اور عاشق گزرے ہیں, یہ تو ہمارے آنکھوں کی دیکھی بات ہے جن کا جنازہ اتنا بڑا تھا. فرمایا کہ پتہ چل گیا, فرمایا کہ عاشق کا جنازہ ہے, ذرا دھوم سے نکلے, محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے. یہ بھی عاشق ہیں, بلال حبشی بھی عاشق ہیں. ان کا وصال ہوا 20 محرم کو, اس لیے یہ محرم کا مہینہ اس کا ذکر نہ ہو تو میں کہوں گا کہ یہ کہیں عشق کا باب ادھورا نہ رہ جائے. فرمایا کعبے کی چھت پر کھڑا کیا. فرمایا بلال نے یا رسول اللہ منہ کس طرف کروں. فرمایا تو نے صحرا میں اذان پڑھی, منہ کعبے کی طرف تھا, جہاں بھی جس علاقے میں اذان پڑھی منہ کعبے کی طرف تھا. فرمایا بلال آج کعبے کی طرف منہ کر لینا. سبحان اللہ. اس لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا, بھائی صاحب یہ شعر میں ذرا محبت کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں. فرمایا حاجیوں شہنشاہ کا روزہ دیکھو, حاجیوں, میں یوں کہوں گا عاشقوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو,
अरे काबा तो देख चुके अब काबे का काबा देखो। सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत काबा तो देख चुके अब काबे का भी काबा देखो। सुभान अल्लाह, फरमाया काबे का काबा ज़हरा का बाबा है। सुभान अल्लाह, फरमाया आज मेरी तरफ चेहरा करके अजान पढ़। हज़रत बिलाल ने अजान पढ़ी, हुजूर की तरफ चेहरा किया। जब हज़रत हसनैन करीमैन ने इल्तिजा की, कहा हमारा हुक्म मानो, फरमाया हज़रत बिलाल ने कहा ठीक है। फिर चढ़े छत पर। हज़रत बिलाल ने जब अजान दी ना, फरमाया आपने पढ़ा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, फिर पढ़ा, फिर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा। जब आई ना बारी अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, जब ये कलमात आए तो हज़रत बिलाल हबशी ने जब पढ़ा ना अशहदु अन्ना, फरमाते हैं जी अल्फाज, गाज़ी साहब ज़रा लुत्फ़ लें इस बात का, जब ये अल्फाज आते ना आपकी आंखें बंद थी ना, आंखें बंद करके अशहदु अन्ना, जब अल्फाज यहाँ पहुँचते तो हज़रत बिलाल सामने मिंबर मुस्तफ़ा पे देखते, फरमाया मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब ये नाम आता तो चेहरा भी मुस्तफ़ा का सामने होता। फरमाते हैं आज जब नाम आया, आँख खोली तो हुजूर का चेहरा नज़र नहीं आया। मैं कहता हूँ उस आशिक के सादिक के सदके जो मुत्तकी परहेजगार हुए हैं। वहाँ से मुत्तकी परहेजगार किसे कहा जाता है? ये एक अल्फाज है मुत्तकी परहेजगार। उसे मैं जो कहना चाहता हूँ कि वो ये है, मुत्तकी उसे नहीं किया जाता जो तौबा कर ले, मुत्तकी परहेजगार उसे कहा जाता है जो गुनाह छोड़ दे, बेशक, जो गुनाह के करीब ना जाए, उसे मुत्तकी परहेजगार नहीं। गुनाह करने के बाद तौबा कर ले, वो मुत्तकी परहेजगार नहीं। मुत्तकी परहेजगार मैं जो कहना चाहता हूँ आशिकों की लिस्ट में वो है जो गुनाह ना करे, बेशक, वो मुत्तकी परहेजगार है। आपने अजान पढ़ी, जब वहाँ पर पहुँचे तो आप गिर कर बेहोश हो गए। ये यूँ कहूँ आप गिर कर मदहोश हो गए, मदहोश, बेशक, आप मदहोश हुए। फरमाया आप पर गशी तारी हुई, फरमाया कि उठाया गया। भाई साहब जब ये अल्फाज गूंजे ना, ये आवाज़ जब ये आवाज़ गूंजी तो मदीने में कोहराम मच गया। फरमाया औरतें भी रोने लगी, मर्द भी रोने लगे, बच्चे भी रोने लगे, बूढ़े भी रोने लगे, तड़प रहे थे। बच्चे माँ से लिपट कर रो रहे थे, क्या हुजूर का वो मुअज्जिन बिलाल वापस आ गया? माँ बता हुजूर भी वापस आ जाए, आया है, बता मदीने वाले मुस्तफ़ा भी वापस आ जाएंगे क्योंकि मुअज्जिन तो वापस आ गए। बताएं, माएँ भी चीख रही थी, बच्चे चीख कर माँ से लिपट कर कह रहे थे बताओ क्या हुजूर भी वापस आ जाएंगे क्योंकि आज बिलाल तो वापस आ गया है। फिर मैं सारे दौड़े मदीने की तरफ, तड़प रहे थे, तड़पते हुए रोते हुए। ऐसा कोहराम बचा, ऐसी एक आवाज़ गूंजी, ऐसी फिजा बुलंद हुई। मैंने कहा जब ये आवाज़ गूंजी होगी फरिश्ते भी रो रहे होंगे, फरिश्ते भी रो रहे होंगे, जन्नत से हूरें भी देखकर रो रही होंगी। फिर मैं क्या हुआ क्या है मदीने में, आज लोग क्यों रो रहे थे? क्या पैसे के लिए यार माल के लिए रो रहे थे? नहीं, हुजूर की मोहब्बत के लिए रो रहे थे। सब दौड़ते हुए रोते हुए मदीने में आए। हज़रत बिलाल हबशी की जब आवाज़ सुनी थी फिर मैं हज़रत बिलाल को उठाया, पानी पिलाया। हज़रत बिलाल आए हुजूर की मज़ार पर अनवार पर ऐसे लिपट गए, चीखे मार कर रो रहे थे। भाई साहब चीखे मार कर हज़रत बिलाल ने कहा जो जुमला कहा ना, फिर मैं या रसूलल्लाह मुझे बुलाकर या रसूलल्लाह ज़रा अपने चेहरे से नकाब तो उठाए ना। फिर मैं या रसूलल्लाह मुझे बुलाया और आप पर्दे में छुप गए। या रसूलल्लाह ये आशिक आपका दीदार करने के लिए आया है। या रसूलल्लाह ये आशिक आपका चेहरा देखने के लिए आया है। या रसूलल्लाह आप दीदार कराएं। फिर मैं हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब कहा, फरमाते हैं रोते हुए लिपट गए, खाक उठाई गाय साहब सर में डाली और दीवाना वार ऐसे दीवाने हो गए कि या रसूलल्लाह आप मुझे दीदार कराएं। मुझे वहाँ से बुलाया, मुल्क शाम से मुझे बुलाया और आप छुप गए। या रसूलल्लाह मेहरबानी फरमाए दीदार कराएं। फरमाया फिर होना क्या था गाजी साहब? फरमाया कि हुजूर दुनिया से गए। फरमाते हैं पूरी कायनात सहाबा की एक बार तो ख़त्म हो गई थी। फिर जब बिलाल गए ना दुनिया से, फ़ारूक आज़म का दौरे ज़माना था, दौरे खिलाफत थी, फ़ारूक आज़म रो पड़े। फरमाया आज हमारे आका भी चले गए। बिलाल को जब हुजूर ने आका कह दिया, गाजी साहब मेरा जुमला जहाँ से शुरू किया था वहाँ ख़त्म होता है, बात ख़त्म करता हूँ। फरमाया जहाँ से शुरू हुआ हुजूर ने बिलाल को आका कहा। ये आका वाली जो बात है अभी मैं ये वाक़या नहीं सुना रहा आपको। फरमाया जब हुजूर ने आका कह दिया, फ़ारूक आज़म ने आका कह दिया। हज़रत फ़ारूक आज़म जब बिलाल आते खड़े हो जाते, अपनी मसनद पर बिठाते, अब बिलाल आप हमारे आका हैं। फरमाते हैं आप देखो यार, बिलाल ने सल्तनत, आपने हुकूमत नहीं की, देखें फिर भी ये मकाम दिया। फ़ारूक आज़म खड़े हो जाते, साहबा खड़े हो जाते, क्यों हमारे सरदार आ रहे हैं यार, सरदारी किस बात की थी, क्यों? फरमाया जो आए
مال لے کر آئے تھے. بلال آیا تو صرف جان لے کر آیا, اور وہ بھی فرمایا وہ بھی جان بھی حضور پر قربان کر دی. فرمایا ذرا فرشتوں سے فرمایا ٹھہر جاؤ, فرمایا یہ جان حوالے کر لے سا میری جان دمالک آمنڈے. دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس عاشق رسول کے صدقے ان کے درجات بلند فرمائے, ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے. حاضرین اور ناظرین کرام کی بھی اللہ مغفرت فرمائے, ان کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. ماشاءاللہ بہت ہی خوشی ہوئی یہ موضوع سن کر, کیونکہ یہ طویل تھا لیکن مختصر کیا ہے ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے, کیونکہ علامہ صاحب نے آگے کہیں جانا ہے, کسی کو ملنا ہے, تو وہاں پر ٹائم دیا ہوا تھا اس وجہ سے. لیکن میں ایک شعر کے ساتھ آخری الفاظ کہوں گا کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, یا رسول اللہ تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. فقیرانہ ہے صدا کر چلیں, صدا خوش رہو تم, ہم دعا کر چلیں. اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ میں معاف فرمائے. والسلام.